معزز حاضرین اکرام، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ایک ایسی سرزمین پر رہتے ہیں کہ جس کا نام پاکستان، اور ایک ایسا پاکستان کہ جس کے ووٹ میں، جب اس کی ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے ووٹ میں ستیہ پرکاش جو ایک عیسائی، انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ ووٹ دیا تھا کہ ہم پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں بنسبت ہندوؤں کے۔ اور آج ہم ستیہ پرکاش کو یاد کر کے ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں یہ ووٹ دیا تھا، اور یہ 76 سالوں نے ثابت کیا کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ، اقلیتیں اور اکثریتیں مل جل کر جو رہ رہی ہیں، ہم نے 76 سال کا سفر بہت اچھا طے کیا، اور ستیہ پرکاش کا وہ فیصلہ بالکل درست۔ لیکن آج چند ایک عناصر مبینہ طور کے اوپر جو کہ فورن فنڈڈ ہیں، وہ اس بات کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، یہ میرے بھائی، میرے بزرگ، ہم اسی اقلیتوں سے آئے ہیں کہ جو اقلیتیں یہ رونا رو رہی ہیں کہ پاکستان میں ہم غیر محفوظ۔ آج بھی میرے خاندان کے ہزاروں لوگ غیر مسلم ہیں، آج بھی میری بہنیں غیر مسلم ہیں، آج بھی میرے بھائی غیر مسلم ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان کی طرف انگلی تک نہیں اٹھائی۔ تو پھر کیوں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں غیر محفوظ ہیں؟ کیوں ہمارے اندر بدامنی اور بے سکونی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں جبری تبدیلی مذہب، آپ کے سامنے جو شخص کھڑا ہے جس کو دنیا عبد الوارث کے نام سے جانتی ہے، 6000 سے زائد لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا، اور اس شخص کے بارے میں بھی یہی پروپیگنڈا تھا کہ عبد الوارث کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں نہیں، یا میرے بارے میں نہیں، بلکہ یہاں پر اکثریت جو نیو مسلم کی ہے، ان کے اوپر یہی پروپیگنڈا تھا کہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا ہے۔ لہذا یہ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر تنہا اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جہاں پر اقلیتوں کے حقوق ہیں، ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کو دینے چاہیے، اور جب اقلیتوں کے حقوق نہیں ملیں گے، ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ، ہندو بہن بھائیوں کے ساتھ، سکھ بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، مریں گے۔ لیکن ساتھ نیو مسلم کے بھی حقوق کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا، این جی اوز ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کرتی ہیں، این جی اوز ان کے بچے چھین لیتی ہیں، ان کے ذاتی املاک سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا نیو مسلموں کے بھی تو کوئی حقوق ہیں، اور آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں انہی حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ ڈاکومنٹیشن میں مسائل تو نیو مسلم کے لیے، ان کی نوکریوں کے مسائل تو نیو مسلموں کے لیے، کاغذات کے مسائل تو نیو مسلموں کے لیے، کورٹ کچہری میں عدالتوں کے مسائل تو نیو مسلموں کے لیے۔ آپ ضرور اقلیتوں کے حقوق دیجئے، لیکن وہاں آپ نیو مسلموں کو بھی نظر انداز نہ کیجئے، اور نہ ہی چند ایک عناصر جو غیر مسلم اقلیت ہے، چند ایک عناصر پاکستان اور مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کے حوالے سے یہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کے اساسوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ڈس انفو لیب ایک انٹرنیشنل ادارہ اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ پاکستان کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے حوالے سے ان کو بے شمار فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد جا کے یہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم یہاں پر جو نیو مسلم اکٹھے ہیں، جمع ہیں، ہم تک جن لوگوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ آج کے مطالبات کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تک جن لوگوں نے اسلام پہنچایا وہ صحابہ کرام تھے۔ آج انہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اولادیں فلسطین میں جل رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، مر رہی ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں
کہ ان مظلوموں کی داد رسی کی جائے. ہم نیو مسلم یہ گزارش کرتے ہیں, یہ احتجاج کرتے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ OIC کا اجلاس کیا جائے اور اس اجلاس میں عالمی سطح کے اوپر مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا جائے, فی الفور جنگ بند کی جائے اور ان کو امدادی روٹیلا بھیجا جائے, جو کہ انہوں نے کئی جماعتوں کے ساتھ وعدہ بھی کر رکھا ہے. سچی بات ہے کہ اگر آج ہم نیو مسلم اس معاملے میں خاموش رہے تو حشر والے دن صحابہ کرام کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے. لہذا ہم سارے نیو مسلم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. نیو مسلم فلسطین کے, نیو مسلم فلسطین کے, نیو مسلم فلسطین کے. لہذا نیو مسلموں کی طرف سے ایک مطالبہ اور وہ یہ کہ محترم جناب جسٹس قائد فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جو ایک متنازع فیصلہ جو جاری کیا ہے, جس کے اوپر ایوان بھی بل بلا اٹھا ہے, قانون ساز اسمبلی بھی بل بلا اٹھی ہے, علماء کرام تمام دینی جماعتیں بل بلا اٹھی ہیں, یہاں تک کہ ہر مسلمان کا دل زخمی ہے اور وہ اس عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہے. ہم تمام نیو مسلموں کی طرف سے یہ احتجاج کہ اس کیس کو ایک بار دوبارہ ریویو کیا جائے. اگر اس طرح کے معاملات نہ ہوئے تو یہ جو 18 انچ کے چوڑے سینے ہیں, سچی بات ہے کہ یہ سوٹ بوٹ اور ٹائی کے لیے نہیں ہے, یہ گولیاں کھانے کے لیے. اور جب آپ قانون کے بالاتر ہو کے کام کریں گے تو پھر سچی بات ہے کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ توہین عدالت, تو آپ سے اگر توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم سے توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی. آپ سے اگر توہین قانون برداشت نہیں ہے تو ہم سے پھر توہین قرآن برداشت نہیں ہے. ہم تمام نیو مسلم اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ اس کیس کو دوبارہ ریویو ہونا چاہیے. بس انہی گزارشات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کا ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور مل بیٹھ کے یہ احتجاج کرنا, اللہ سبحانہ و تعالی اسے قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.